بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها رواہ الترمذی حدیث نمبر 2346. حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن و امان سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی. محترم ناظرین کرام، اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ان عظیم بنیادی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اکثر لوگوں کو اس دنیا میں حاصل تو ہیں، لیکن وہ ان کے مقام و اہمیت اور ان کی قیمت سے یکسر غافل ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. در حقیقت امن و امان، صحت و عافیت اور کھانا پینا یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بغیر حیات انسانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ اساسی اور بنیادی نعمتیں ہیں جن کی وافر مقدار لوگوں کی اکثریت کو حاصل ہے. وہ دن و رات ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چونکہ ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کو نہیں ہے، اس لیے ان نعمتوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جس انسان کو یہ نعمتیں مل جائیں تو وہ ایسا ہے گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی ہو اور اس سمیٹ کر کے اس کے پاس آ گئی ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں تو صرف مال و دولت کی کثرت، عالی شان محلات اور مختلف قسم کی اعلیٰ ملبوسات کی اہمیت ہے. انہوں نے جاہ و منصب، کھانے پینے کی کثرت و بہتات اور دنیاوی عیش و آرام کے حصول کو ہی اصل مقصد بنا رکھا ہے. اسی لیے وہ دنیا کے ساز و سامان کے حصول کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں. اگر واقعی انسان ان نعمتوں پر غور کرے جن کی طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر توجہ دلائی ہے، تو انسان کا سر شکر الہی سے جھک جاتا ہے، کیونکہ امن و امان اور صحت و تندرستی کے ساتھ ایک دن کی خوراک اتنی بڑی نعمت ہے، گویا اسے ایسی آسودگی حاصل ہو گئی جیسی کسی کو ساری دنیا مل جانے پر ہو سکتی ہے. اور اگر امن و صحت نہ ہو تو دنیا بھر کے خزانے بھی انسان کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ دولت کے انبار بھی انسان کو امن و امان فراہم نہیں کر سکتے اور نہ صحت و توانائی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اس حدیث کے ذریعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انسان کو مال و دولت کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ صبر و قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں امن و سکون اور راحت و آسائش ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال کی زیادتی کی حرص و ہوس نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے. دولت کا ایسا خمار چھایا ہوا ہے کہ امن و امان، صحت و تندرستی، خیر و عافیت جیسی نعمتوں سے انسان بالکل غافل ہے، ان کی طرف اس کی بالکل کوئی توجہ نہیں ہے، اور دنیا کے عیش و آرام اور اس کی کثرت کی چاہ میں ہمیشہ سرگرداں اور ہمیشہ دوڑتا بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں رب کی شکر گزاری کے لیے بہت سارے مواقع حاصل ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اپنی اوپر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کے اوپر غور کرے، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری سے اس کا دل، اس کا سر اور اس کے سارے اعضاء جھک جائیں گے. اللہ رب العزت مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں شکر الہی بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے.